الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اے راز معراج محبتاں دا نہیں کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیہ طالب گیا مطلوب بن کے جبریل سے صد لجان والا لوکی کہندے بنا دروازے آتوں کیویں ٹر گیا عرش تے جان والا ابر عقل نو یاروں کی تخلیت سے جان جان والا یل جان والا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ برکت نیت نال تمام احباب باغاز بلند رو شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں گزشتہ کئی جمعاتوں کلیم اللہ سیدھو کے بیٹھ
معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر واقعات نو انتہائی اختصار دے نال تساں حضرات دے سامنے عرض کردا ہوں۔ گزشتہ خطبے دے اندر اللہ رب العزت ہی اپنے محبوب دے نال ہون والی براہ راست گفتگو دا تذکرہ کر رہا سا، اور عرض کی تصدیق کہ اللہ رب العزت نے کچھ تحفے محبوب تو وصول کیتے نے اور کچھ تحفے محبوب نو عطا کر دیتے۔ عاجزی، انکساری، جھکن والی جبین، جھکن والی کمر اللہ رب العزت نے اے تحفے اور تحائف جڑے رب دے محبوب نے اپنے رب نو دتے نے، انہاں دے اندر ایک عاجزی ہے، انکساری ہے، اور جڑے تحفے اور تحائف رب نے اپنے محبوب نو دتے، اللہ فرماندے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ رب نے محبوب نو 50 نمازاں دا ایک نادر اور انمول تحفہ عطا فرمایا۔ پجا نمازاں ایک دن دے اندر، کہ محبوب تیری امت ایک دن دے اندر صبح تو لے کے شام تک 50 نمازاں ادا کرے گی میری رضا دے خاطر۔ حضور علیہ السلام نے وہ تحفہ قبول فرمایا ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دسیا کہ رب نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کہندے محبوب یا رسول اللہ، تہاڈی امت 50 نمازاں ادا نہیں کر سکے گی، جاؤ رب نو کہو تھوڑی جی تخفیف کر دے۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ عقیدت دے اندر، ربوبیت دے اندر محبوب جاندن، درخواست کر دین عرشاں والیا میری امت 50 نمازاں ادا نہیں کر سکتی، لہذا تخفیف کر دیتی جائے، کم کر دیتیاں جاؤ۔ اللہ نے محبوب دے حکم دے مطابق درخواست نو منظور کردے ہویا رب نے 5 نمازاں ختم کر دیتیاں اور 45 نمازاں دے دیتیاں۔ علماء لکھ دیں کہ جس ویلے 45 نمازاں لے کے حضور آئے تے جناب موسیٰ پھر عرض کر دن کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تہاڈی امت 45 نمازاں بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ رب دے درخواست کی تھی، رب دے دربار دے اندر محبوب نے التجا کی تھی، استدا کی تھی، رب نے 5 نمازاں اور کم کر کے 40 نمازاں ادا کرن دا حکم دے دیتا۔
پہلے 50 سن، پھر 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30۔ حضور درخواست کرتے رہے، نمازاں کم دیاں چلیاں گئیاں، 25 تو 20 آ گئیاں، 20 تو پھر 15، پھر 10۔ پھر میرے محبوب نے درخواست کی تھی، عرشہ والیا میری امت 10 نمازاں نہیں ادا کر سکتی۔ اللہ نے 5 اور کم کر کے امت محمدیہ تے 5 نمازاں فرض کر دیتی ہوں۔ اور نال ہی کہہ دیتا کہ جب تیری امت صدق دل دے نال 5 نمازاں ادا کرے گی، پڑھن گے 5 پر انہوں نے ثواب میں 50 دا ادا گا۔ اکثر و بیشتر سننے چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کرم نوازی کی تھی، کہ تخفیف کر دیتی نمازاں دے اندر، ورنہ امت محمدیہ جیڑی 5 نمازاں بھی بلا ناغا نہیں پڑھ سکتی، وہ 50 نمازاں کس طرح ادا کر سکتے سن؟ روایات اندر آندے کہ حضور علیہ السلام نو رب نے کیا محبوبہ تو حبیب بھی ہیں، تو کریم بھی ہیں، تو رحمت للعالمین ہے، تو راحت العاشقین ہے۔ محبوبہ اج میں تینوں ایک خاص طریقہ دستا پیا، اپنی امت نو اعلان کر دے کہ اس طریقے دے نال جس ویلے او میرے تو دعا منگن گے نا، میں انشاءاللہ انہاں دی دعا نو کدی بھی رد نہیں کروں گا۔ چلو قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو بڑی سورت سورہ بقرہ، او دے آخری جرا رکوع ہے، او دیاں آخری آیتاں اللہ رب العزت فرماندے کہ انہاں آیتاں نو پڑھ کے میں تو دعا تے التجا کر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے آیتاں نے جہڑیاں رب نے قرآن مجید دے اندر تیرے تے میرے واسطے ایک درخواست کرنے دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ترا غور کر، اپنے قیمتی ٹائم چوں تھوڑا جہا ٹائم رب دے قرآن مجید نو دے، انشاءاللہ العزیز تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا
ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے او آیتاں نے جیڑیاں جس ویلے اسی کسی گناہ کبیرہ دے اندر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کبیرہ کر بیٹھے ہاں اور سانو اے یقین ہوندا جا رہا ہے کہ ہن رب نے سانو معاف نہیں کرنا، اللہ فرماندن پھر انہاں آیتاں نو پڑھ کے انہاں دی تلاوت کر تے ذرا مصلی بچھا کے تے ذرا اکھاں چوں تو آنسو بہا کے تے میرے حضور درخواست کر تے انہاں آیتاں نو میرے سامنے تلاوت کر کے انہاں دی بدولت میرے تو التجا تے استدا کر، پھر میں تینوں انہاں آیات دے صدقے تینوں میں معاف کر دیاں گا۔ شرک تو علاوہ اللہ رب العزت انسان دا ہر گناہ معاف کر دیں گے، لیکن جدے دامن تے شرک دا دھبا ہوئے گا وہ چاہے جتنا بھی دیندار یا نیک کیوں نہ ہوئے، میدان محشر دے اندر او دی بھی نہ محبوب شفارش کرتے نظر آنگے نہ اوندے تے مصطفیٰ تے خدا راضی ہوتا نظر آئے گا۔ اکثر اسی بڑے حضرات کول جاندے ہیں، اللہ والیاں کول جاندے ہیں، بزرگاں کول جا کے کہتے ہیں بزرگوں دعا فرماؤ ساڈے واسطے کہ رب ساڈے واسطے آسانی والا معاملہ فرمائے، مشکلیں آسان کر دے۔ لیکن رب نے نال ہی بہت ہی خوبصورت دعا رب نے ہر ایک قوم نو نہیں دیتی، اے دعا رب نے صرف انہاں نو دیتی ہے جہڑے نو رب پسند کردا سی تے مصطفیٰ پسند کردے سن۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس ویلے میرے محبوب نمازاں دا تحفہ لے کے مکے واپس آئے نا تے آ کے محبوب نے لوکاں نو دسیا کہ اج رات میں رب دا دیدار بھی کر کے آیا، رب نال ملاقات بھی کر کے آیا اور رب نال گلاں بھی کر کے آیا، رب نو تحفے دے کے بھی آیا اور رب تو تحفے لے کے آیا۔ اللہ رب العزت نے 15ویں سپارے دی ابتدا دے اندر بڑے واضح لفظاں دے نال تساں اور مینوں سمجھان واسطے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب نے واضح لفظاں دے اندر اعلان کر دیتا کہ معراج والی رات جتنا بھی سفر رب دے محبوب نے مسجد اقصیٰ تو لے کے مسجد حرام تک، پھر عرش معلیٰ پہلے تو لے کے 7ویں آسمان تک، پھر رب دے محبوب نے سدرۃ المنتہا تک، پھر رب دا محبوب میرا محبوب شریف الاقلام تو گزر دیا ہویا، پھر میرا محبوب 70,000 حجابات نو کراس کر کے میرا محبوب جس ویلے سدرۃ المنتہا تو بھی اگے لنگ گیا، پھر میرا محبوب جس ویلے دوزانو ہو کے میرے سامنے آگے بہ گئے تے قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی ثم دنا فتدلی، مطلب کہ رب دے تے رب دے محبوب دے درمیان صرف 2 ہتھاں دا فاصلہ رہ گیا،
پھر رب نے اپنے محبوب نال کلام کیتا ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو رب نے چاہیا رب نے کلام کیتا، جو محمد چاہیا محمد نے کلام کیتا۔ اللہ فرماندے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس رات جتنا بھی سفر میرے محبوب کیتا جے اس سفر دے اندر میرے محبوب دی مرضی نال نہیں، اے میں رب دی مرضی تے حکم دے مطابق ہو رہا جے، تے میں جدوں چاہواں جس ویلے چاہواں اپنے محبوب نو کسی بھی مقام دی سیر کروا دواں، مینوں کوئی روکن والا نہیں۔ تے جدوں کوئی پریشان ہو کے میرا محبوب بیٹھا ہوئے گا پھر اوندے تے دست تسلی تے دست شفقت رکھنا بھی میرا کام ہے، پھر جے کوئی نہ منے اونا تو منوانا بھی میرا کام ہے۔ پھر جدوں کوئی اقرار کرتے میرے محبوب تے سفر معراج دا، اللہ فرماندے انہوں پھر جنت دا حقدار بنا دینا میرا کام۔ نمازاں لے کے آئے میرے محبوب، 50 لے کے آئے سن، تخفیف کردیاں 5 رہ گئی۔ ہن اسی ماشاءاللہ وہ بھی نہیں پڑھتے، ٹائم ہی نہیں، مصروفیت اتنی ہو گئی ہے ساڈی، تو پھر ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی کوئی نہیں اسی چھڈنا۔ جدوں اسی رب دے دروازے تے نہیں آنا تے پھر رب نے بیماریاں نو بھیج کے تے سانوں گرفت چ کرنا ہے نا۔ کوئی بیمار ہے، کوئی رزق تو پریشان ہے، کوئی اپنے آل اولاد تو پریشان ہے، جوان ہے اگر کوئی بیچارہ نوجوان ہے تو وہ شادی تو پریشان ہے، اگر کوئی شادی کر بیٹھا ہے وہ اپنے آن والی زوجہ تو پریشان ہے، کوئی اولاد تو پریشان۔ وجہ کی ہے کہ اسی جس ویلے رب دیاں رحمتاں تو منہ پھیرے آئے نا، رب نے ساڈے تو منہ پھیر لیتا ہے۔ اسی مسجد دیاں لائناں جو نکلے ہاں، رب نے سانو راشن دیاں لائناں میں چلا جائے، پوری نہیں پیندی، راشن اکٹھا کرتے ہیں، رج دے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں دا ذکر بڑا آسان ہے، انہوں دا نام لینا آسان ہے، لیکن جس طرح انہوں زندگی گزاری ہے نا اس طرح زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ میرے محبوب نے جس ویلے آ کے لوگوں نے دسیا کہ میں معراج کر آیا، پورے مکے دے اندر سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی بندہ منن لئی تیار نہیں سی، مذاق اڑا رہے سی بھی انج بھی کدی ہویا ہے ایک رات اتنا بڑا سفر۔ پھر خالی سفر ہی نہیں رہا، پھر نماز کروائیے، پھر اس تو بعد جلسہ ہویا ہے، تمام انبیاء بیانات فرمائے نے، پھر 7 آسمان کراس کیتے، پھر ہر آسمان تے انبیاء دے نال ملاقاتاں تے رک کے گپ بیٹھک لندی رہی ہے، گپ شپ لگتی رہی ہے، پھر رب دے حضور پہنچن، پھر 70,000 حجابات کراس کیتے۔ اتنا لمبا تے طویل سفر چند لمحیاں دے اندر تے رات دے ایک حصے دے اندر کون تے کس طرح کر کے آ سکتا ہے؟ اللہ فرماندے جے سفر کرن والا ہوئے مصطفیٰ تے کروان والا ہوئے خدا، تے نہ سفر کرن والے نو کوئی پریشانی ہوندی ہے نہ سفر کروان والے نو کوئی پریشانی ہوندی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے جملہ سنیا نا ابو جہل دے کولوں، ابو جہل کہنے لگا ابو بکر اپنے یار دی نمی گل سنی ہے؟ کہنے لگے کی کیا ہونا؟ کہنے لگے جو آخر ہے نا کہ میں راتوں رات جرا نا جی جنت بھی تکیے تے جہنم بھی تکیے تے میں سدرۃ المنتہا تے گیا، پھر مسجد اقصی، پھر مسجد حرام، پھر رب نال ملاقات۔ انج کدی ہویا ہے؟
تو جس ویلے محبوب دے یار ابو بکر نے سنیا نا، کہنے لگے کہ انج ہویا تے نہیں، لیکن اگر ایک گل محبوب تے محمد الرسول اللہ بلند آواز نال صلی اللہ اگر انہاں کہیے نا، پھر ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد دی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پہلا تصدیق کرن والا معراج مصطفیٰ۔ مزہ تے ادو آندا ہے جدو بندہ بن دیکھے ایمان لے کے آئے۔ تسی ایمانداری نہ دسو، تسی اج تک جبریل نو تکیا؟ شاید تسی تکیا ہوئے، میں تے گناہ گار ہاں، میں تے نہیں تکیا۔ کسے فرشتے نو تکیا ہوئے، لیکن ایک فرشتہ اسی ضرور دیکھاں گے، تے او زندگی چ پہلی تے آخری دفعہ دیکھاں گے، جنوں اسرائیل کہندے، تے دیکھاں گے بھی اس ویلے جدوں ساڈا ٹائم آ چکیا ہوئے گا۔ اسی کسے نو دسن جوگے نہیں رواں گے بھی او دا حلیہ کیسا ہے، وہ آندا کس طرح ہے۔ اسی تے نہیں اج تک فرشتے نو تکیا، لیکن منیا ہے نا کہ فرشتہ آندا سی، جبریل امین آندے سن۔ تاڈے جو کون ہے جن نے جنت ویکھی ہوئے براہ راست؟ اسی تے نہیں ویکھی، سنے ہیں کہ سانو جنت ملے گی، فلاں فلاں چیزاں وچ ہون گیاں، فلاں فلاں نعمتاں ہون گیاں۔ ایک ایک مومن تے مسلمان بندے نو 70 ہوراں ملن گیاں، سنیا ہے نا، تے یقین کیتی بیٹھے ہیں، اور اسی یقین تے اسی عبادت کر رہے ہیں، اسی یقین تے اسی تلاوت کر رہے ہیں، اسی یقین تے اسی رمضان المبارک دے اندر سارا دن بھوکے پیاسا گزار دئیدا ہے۔ ہن ایمانداری نال دسو، اسی رمضان المبارک دے اندر بھوک بھی برداشت کریے، پیاس بھی برداشت کریے، اکھ پھر گناہ گار ہوئے، زبان پھر گناہ گار ہوئے، دل بھی گناہ گار ہوئے، کان بھی گانے سن کے گناہ گار ہوں، زبان بھی گالیاں بک بک کے گناہ گار ہوئے، اکھاں بھی غیراں نو تک کے گناہ گار ہوں، تو پھر ایمانداری نہ دسنا اس روزے دا فائدہ کی ہے؟ پھر تو سارے دن بھوکھے ہی گزار دیتا، نہ رب دی رضا تے نہ مل سکی۔ مزہ تے اس ویلے آندا ہے کہ جس ویلے روزہ ہوئے انسان دا تے نال اکھیاں دا روزہ بھی ہوئے، ہتھاں دا روزہ بھی ہوئے، کناں دا روزہ بھی ہوئے۔ میں اکثر نوجواناں نوں رمضان المبارک دے اندر سفر دا تجربہ ہوندا ہے، آن جان ہوندا ہے، اکثر نوجواناں نوں دیکھدا سفر دے اندر، پوچھ لو تے روزہ ہے جی، تے کناں جو لائیاں ہوندیاں نے کی انہوں کہندے نے ہینڈ فریاں، تے گانے سن رہے ہوندے۔ ہن دو ہی گلاں نے، یا تے اس بندے دا روزہ نہیں، جھوٹ بولدا پیا، تے رمضان المبارک دے اندر ہر چیز ڈبل رب کر دیندا ہے، نیکی کرے گا تو ڈبل ہو جائے گی، گناہ کرے گا تو ڈبل ہو جائے گا، تے جے بندہ جھوٹ بولے گا تو ڈبل ہو جائے گا نا۔ نیکی بھی کرنی ہے، نیکی تے گناہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ روزہ ہے تو پھر رمضان المبارک کا احترام اس حد تک ہونا چاہیے کہ ساڈا پورا وجود رمضان المبارک کا احترام کرتا نظر آئے، تے اسی بنا دیکھے سب کچھ منی بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اے جیرے بن دیکھے ایمان رکھ دین اور رب دے دتے ہوئے چ خرچ کر دین، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اے لوگ ہدایت یافتہ نے، اے لوگ فلاح پانے والے۔ مشرکین نے جس ویلے ویکھیا نا کہ بھی انہاں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ رات معراج تے گئے سن تے گپ شپ رب نال کر کے آئے نے، تے انہاں نوں کوئی سوالات تے پوچھو نا، جنت ایسی نہیں ویکھی، جہنم بھی نہیں ویکھی، عرش معلیٰ بھی نہیں ویکھیا، سدرۃ المنتہا بھی نہیں ویکھیا، البتہ مسجد اقصیٰ اساں تکیے، انہاں نوں پوچھ لیندے ہاں اے محمد اگر تسی سچے ہو تے اے دسو مسجد اقصیٰ دے دروازے کتنے سن؟ ہن رات دا ویلا سی، اندھیرا سی، جس ویلے میرا محبوب مسجد اقصیٰ وچ گئے،
محبوب دروازے تے کھڑکیاں گنن نہیں سن گئے، وہ تے نماز کران گئے سن، امامت کران گئے سن، کلیم اپنی سیٹ تے چلو تو چل گئے، وہ تے امامت کروان گئے سن، ونڈو تے دروازے تے نہیں سن گنن گئے۔ یا اللہ یہ عجیب منظر ہے، سوال ہی بڑا عجیب ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد اقصیٰ وچ گئے ہو تو پھر سانوں انہاں دی تعداد دسو دروازیاں دی۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ اے تے تو سوال پوچھ دین تے تو آپ کہ میں جواب دیاں گا۔ یا اللہ میں جواب کس طرح دیاں؟ اللہ نے جبریل نو حکم دیتا کہ جبریل مسجد اقصیٰ لے جا کے مصطفیٰ دے سامنے کر دے۔ سبحان اللہ، تھوڑی جی بنتی سی، محبوب ویکھدے رہن گے جواب دیندے جان گے۔ اگر ویکھیا جائے تو اے بھی میرے محبوب دا ایک معجزہ ہے، اے بھی میرے محبوب دا ایک معجزہ ہے کہ رب نے مسجد اقصیٰ نو سامنے کر کے صرف اس لیے کہ مصطفیٰ دی سچائی ثابت ہو جائے۔ مسجد اقصیٰ نو دیکھتے جا رہے ہیں، سوال کر جواب دیندے جا رہے ہیں، دروازے اتنے، کھڑکیاں اتنیاں، فلاں شاہ اتنی، فلاں شاہ اتنی، جگہ اتنی۔ جنہاں نے مننا سی وہ بن دیکھے من گئے، تے جنہاں نہیں سی مننا وہ انہاں سوالاں دے جوابات تو بعد بھی وہ نہ من سکے۔ وجہ کی ہے؟ انہاں دے مقدر اچ ہدایت نہیں سی، انہاں دی قسمت اچ ہدایت نہیں۔ قبلہ میرے مصطفیٰ دے سامنے کر دیتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ میرے محبوب نے ایک اور اعلان فرمایا کہ جس ویلے میں معراج تے جا رہا سی، ایک قافلہ تجارتی قافلہ آ رہا سی، لہٰذا وہ بدھ والے دن مکے دے اندر داخل ہو جائے گا۔ کافر اس انتظار وچ سن، وہ یہ چاہتے سن کہ سورج غروب ہون تو پہلے پہلے قافلہ مکے چ داخل نہ ہوئے، اندھیرے ہوئے داخل ہوئے، تاکہ اسی کہیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد نے غلط بیانی کیتی ہے، یہ معراج تے نہیں سی گیا، ایویں نہ کہہ چھڈے کہ میں قافلہ تکیا تے قافلہ تے آیا ہی کوئی نہیں، سورج غروب ہو گیا۔ محبوب نے اعلان فرمایا سی کل بدھ والے دن سورج غروب ہون تو پہلے پہلے فلاں قافلہ مکے چ داخل ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ محبوب ویکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہوندا جا رہا ہے لیکن قافلہ نہیں پہنچیا۔ محبوب نے دستے سوال دراز کی تارشہ مالیا، ہن میری بھی عزت دا مسئلہ ہے تے تیری بھی عزت دا مسئلہ ہے۔ اگر سورج غروب ہون تو بعد قافلہ مکے داخل ہویا نا، انہاں آکھنا ہے معاذ اللہ اے سچا نہیں۔ تے اللہ کو سیرت نگاراں نے لکھیا ہے کہ رب نے سورج نو روک دیتا، رب نے سورج نو روک دیتا۔ وہ جرا قافلہ کسی وجہ تو تاخیر دا شکار ہو رہا سی، سورج رب نے روک دیتا، او قافلہ سورج تے غروب ہون تو پہلے پہلے مکے چ داخل ہو گیا۔ رب نے مہر لا دیتی مصطفیٰ دی سچائی تے، رب نے مہر لا دیتی مصطفیٰ دی صداقت تے، رب نے مہر لا دیتی مصطفیٰ دی سچائی تے، صداقت تے، صدق تے۔ محبوبہ اے سورج دا رکنا ہی تیرے سچے ہون دی بہت بڑی دلیل ہے۔ علماء نے لکھے واقعہ تے بہت بڑا ہے کہ کافراں نے سوال کیتا میرے محبوب نو کہ اسی کس طرح من جائیے کہ تو سچا ہے، کس طرح من جائیے کہ تو سچا ہے، سانوں کوئی معجزہ دکھا، سانوں کوئی معجزہ دکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں بھی کیڑا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ بھی یہ چند نظر آ رہا ہے، رات دا ٹائم ہے، چند نظر آ رہا ہے، اینو اشارہ کر، جے دو ٹکڑے ہو گیا تو اساں من لاں گے تو سچا ہے۔ میرے محبوب نے رب نو درخواست کی، یا اللہ
چن تے میں قادر نہیں ہاں، چن تے تو قادر ہے۔ تو چن دا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے۔ وعلیکم السلام۔ تے اج انہاں یہ مطالبہ کیتا ہے کہ معجزہ وکھا، چن نو تو ٹکڑے کر، پھر اسی مننا گے کہ تو سچا ہے۔ تے رب دی مشیت مسکرا کے کہندی ہے سونیا پریشان نہیں ہونا، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، ٹکڑے کرنا میرا کام۔ کہ سیرت نگاراں نے لکھیا ہے کہ جس ویلے محبوب نے نبوت والی انگلی دے نال چن نو اشارہ کیتا، ادھا حصہ ادھر ہو گیا ہے تے ادھا حصہ ادھر ہو گیا۔ اے نہیں کہ اتنا کا فرق نہیں آیا، پھیل گیا، ایک حصہ ادھر آ گیا تے ایک حصہ ادھر رہ گیا۔ دیکھ رہے کافر بھی دیکھ رہے، کافر ہوئے تے کسے دی من جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیڑا بدبخت کافر ہوندا ہے نا وہ کسے دی نہیں مندا۔ چن نو ٹکڑے ہویا ویکھ کے کہندا نہیں 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 نہیں، چن صحیح ہے، محمد نے ساڈیاں اکھیاں تے جادو کر دیتا ہے، سانو دو ٹکڑے پہ نظر آتے۔ ساری دنیا ویکھیا چند تو ٹکڑے ہو گیا، بڑے بڑے مسلمان ہو گئے، لیکن جڑے بدبخت سن جنہاں دے مقدراں وچ ہدایت نہیں سی، وہ اس معجزے تو بھی مسلمان نہ ہو سکے۔ پھر کہنے لگے نہیں نہیں، جیڑا کوئی باہروں آ رہے ہیں نا سفر کر کے مکے چ، انہوں پوچھاں کہ مسافر کوئی ہوئے گا بھی فلاں رات تو اے ماجرا ویکھیا ہے۔ تجارتی قافلہ پہنچیا، کہنے لگے بھی فلاں رات تساں چن تکیا ہے؟ کہ ہاں یار بڑا عجیب منظر سی۔ کہ کی؟ کہنے لگے یار ادھا ادھر سی ادھا ادھر سی، اس تے دو حصیاں چ چن تکیا ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، تواڈے تے بھی محمد جادو کر چھڈے صلی اللہ بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماندا ہے کہ جنہاں دے مقدراں وچ ہدایت ہے نا وہ تے بن دیکھے من لیندے، تے جنہاں دے قسمت وچ ہدایت نہیں انہاں نو جنہ مرضی ٹل لالا سونیا، انہاں مردیاں دم تک کافر رہنا ہے تے جہنم انہاں واسطے میں بنائی۔ اکثر اسی علماء تو جس ویلے معراج دا واقعہ سنتے ہیں تے ساڈے دل وچ آندا ہے کہ جس طرح رب دا حبیب رب نال گلاں کرتا رہیا ہے، اسی الیاذ باللہ اس طرح تے اس قابل تے نہیں کہ اسی سامنے بیٹھ کے گفتگو کریے، لیکن یا اللہ کوئی ایسا ویلا ہے جیڑا اسی تیرے نال کوئی چند گلاں کر لئیے۔ ساڈا بھی دل کردا ہے، اسی بھی تیرے گناہگار بندے ہیں، محبوب گلاں کرتے نظر آندے ہیں۔ کوئی ایسا ویلا لیا میں اپنی التجا استدا تیرے سامنے رکھاں۔ اللہ فرماندے ہیں تیرے نال گفتگو کرن واسطے تے میں شعبان دی 15ویں تے 14ویں رات تانوں دیندا پیا۔ دل چ تے خیال آندا ہے نا بھی جو سارا مہینہ جو معراج دا رجب دا اسی معراج سندے ہاں، پھر دل چ خیال آندا ہے کہ یار کوئی ایسا ویلا ہوئے میں اپنے رب نال اپنی دل دیاں گلاں کراں۔ او دل دیاں گلاں کرن واسطے رب نے سانوں شعبان المعظم دی 15ویں رات دیتی ہے۔ انہوں گیا بھی معمولی نہ سمجھنا، غالباً علماء نے لکھا ہے کہ 10,000 صحابہ اکرام دی روایات نے 15ویں شعبان المعظم تے، لیکن 7 بندیاں دی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی اگر وہ توبہ نہیں کرتے۔ جملہ یاد رکھنا، 7 بندیاں دی اس رات بھی بخشش نہیں ہونی اگر وہ توبہ نہیں کرتے۔ اگر توبہ کر لیں گے رب معاف کر دے گا، اگر نہیں کریں گے رب معاف نہیں کرے گا۔ پہلا بندہ بدبخت ہوئے جرا مشرک ہے، جن نے رب نال پیراں تے فقیراں نو شریک کیتا ہے، انہاں تو منگدا رہا ہے بابا جی مینوں پتر دے چھڈو، بابا جی مینوں فلاں شے دے چھڈو، بابا جی مینوں فلاں شے دے چھڈو۔ جیڑا بابیاں تو منگدا رہا ہے نا تے توبہ بھی نہیں کرتا، اللہ فرماندے انہاں دی بخشش کوئی نہیں۔
اکثر لوگ کہہ دیں جی دیوبندی تے ہے ہی بابیاں دے خلاف نا جی، انہاں دے ولیاں نو مننا ہی نہیں نا، انہاں دی تے ضد ہے معاذ اللہ ولیاں دے نال۔ میں کہنا ساڈی ضد نہیں، میرا تعلق مسلک حق مسلک دیوبند نال ہے۔ میں کہنا ہوندا کہ انج نہ کہو کہ بابا جی سانو تے اے کیا کر ربا جس طرح بابا جی نو نوازے انہاں دے صدقے سانو دے، انہاں دے صدقے سانو عطا کر، انہاں دے وسیلے نال سانو عطا کر۔ جس طرح تو بابا جی نو مقام تے مرتبہ تے انہوں قبولیت تو درجہ دیتا ہے نا، یا اللہ انہاں دے صدقے سانو بھی وہ درجہ عطا فرما، یا اللہ انہاں دے صدقے سانو اولاد نرینہ عطا فرما، انہاں دے وسیلے نال سانو رزق حلال نصیب فرما۔ اسی انہاں بابیاں تو منگدے ہاں، بڑی ایمانداری نال دسنا، ہندو جہرے نے ہندو بتاں نو پوج دے، او جڑے انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے نے، لبدا انہوں نے بھی انہوں تو کچھ نہیں، لبدا انہوں نے بھی انہوں تو کچھ نہیں، بس پوج دیں۔ اسی انہوں تو بھی گئے گزرے ہیں، او کھلوتیاں نو پوج دے نے، اسی پیاں نو پوج دے پے ہیں، اسی انہوں تو بھی اگے لنگ گئے ہیں، انہوں تے پھر کھلا رہے نے، انہوں تو پہ منگ دیں، اسی انہوں تو منگ دیں جڑے مٹی ہوئے پے نے، مٹی ویچ چلے گئے نے۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، ہوئے رب دا ولی تے سچا ہوئے، وجود تے بڑی دور دی گل ہے، انہاں دا کفن بھی رب میلا نہیں ہون دیتا، لیکن ہوئے سچا ولی، عزتاں تے حملہ کرن والا بدبخت انسان نہ ہوئے، مال بٹورن والا بدبخت نہ ہوئے، ولی ہوئے پیر اجمیری ورگا کلے آئے سن، جنازہ اٹھیا سی تے 90 لاکھ نو کلمہ پر کے گئے سن۔ ولی ہوئے تے حضرت بابا فرید ورگا ہوئے جنہاں نے ساری زندگی نمازاں نہیں چھڈیاں، ذرا اپنے تے گربان میں جھاک کے تے ویکھ اسی پردے کتنیاں پیاں نمازاں، دے چادراں تے چادراں، مینوں تے سمجھ نہیں آندی بابا جی نو سردی پئی لگدی ہے نیچے، فٹ پاتھ تے عزتاں ننگے سر بیٹھیاں نظر آندیاں نے تے اسی بابا جی نو ٹکدے پے ہیں۔ ایمان دا انہاں دسنا چادر دی زندہ نو ضرورت ہوندی ہے کہ مردے نو ہوندی ہے؟ بولو بھائی، چادر تو دینی چاہیے ہے زندہ دے سر تے اسی کتے دیندے ہیں؟ بیٹیاں ننگے سر پھر دیاں نے قبراں تے چادراں، پہنا ننگے سر بازاراں چ مہندی لے کے جاندیاں نے قبراں تے چادراں نے۔ اگر میں غلط کہنا تو سامنے دسو۔ میں اس 12 ربیع الاول جرا گزریا رنالے دے اندر سا، رات 12 ربیع الاول والے دن میں عشاء دی نماز گاؤں دی مرکزی مسجد دے اندر خود پڑھائیے، قرآن لے کے باوضو ممبر رسول تے بیٹھا، 12 ربیع الاول والے دن عشاء دی نماز دے اندر اس گاؤں دی مرکزی جامعہ مسجد دے اندر میرے پیچھے جڑے مقتدی سن صرف 2 سن تے باقی سارے عشاء کے رسول بازاراں چ عورتاں نوں ویکھن گئے ہوئے سن۔ اے کتے دا عشق مصطفیٰ ہے؟ اے عشق ہے؟ اگر اے عشق ہے نا پھر اسی گستاخ چنگے ہاں۔ عشق یہ نہیں کہ گلیاں بازاراں نو سجا کے تے نمازاں بھی ضائع کر چھٹو۔ میں تے انہاں سبیلاں تے حیران ہاں جہڑیاں اسی روڈ تے لانے ہاں مصطفیٰ دی آمد تے، دودھ دی سبیل ہے اسی تے انہاں چ بھی ملاوٹ کر چھڈی دی، وہ بھی پانی تو بغیر نہیں ہوتی۔ کنوں راضی کرنا چاہ رہے ہیں ایسا؟ جنہاں میں جلوساں دا اختلاف نہیں کرتا، لیکن میں ایک گل ضرور کہاں گا، جنہاں رستیاں تو جلوس میلاد النبی تک گزرتا ہے انہاں رستیاں جو جوا ختم ہو گیا، بولو بھائی، زنا ختم ہو گیا، بد نظری ختم ہو گئی، تاش دے پتے سٹنوں ہٹ گئے، لوگ کی فائدہ ہوا؟ ملاوٹ ختم ہو گئی، ریاکاری مک گئی، کس فائدے وچ گیا ساڈا جلوس؟ کی حاصل کیتا ہے اسی وہ کول؟ خالی جھنڈے پکڑ کے نکلنا کمال نہیں، جھنڈے دا حق ادا کرنا بھی کمال ہے۔
کر رہے ہیں. اسی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی دین تے مولویاں واسطے ہے, مولوی بخشے گئے تے اسی بخشے جاؤں, تو پھر انشاءاللہ ساڈی ٹینشن نہیں لینی. میں کہنا ہوں پھر ساڈی ٹینشن نہیں لینی, کیونکہ جنوں رب ممبر تے بٹھا دے نا, اللہ فرماندے ہیں او دا معاملہ تے میرا معاملہ رہ گیا, تانوں دے معاملے چ بولن دی ضرورت نہیں. میں جبہ پا کے بیٹھا, میں کاٹن پا کے بیٹھا, جے میری جمعے دی نماز تو بعد کسی نے ڈیوری بچ جا کے گیا اج تے چشتی نے بڑا کاٹن چڑھائی ہے, تو یاد رکھنا پھر ٹاڈا جمعہ میرے ذمے تے میرے گناہ ٹاڈے ذمے. مینوں کی مینوں تو فائدہ ہو گیا نا, مینوں تو ڈبل فائدہ ہو گیا. جیڑیاں نیکیاں میں کیتیاں ہی نہیں مینوں تے وہ بھی مل گئیاں. تے تسی اپنا سوچنا ہے جیڑے گناہ تساں نہیں نہ کیتے وہ تانوں مل جانے. تے مولویاں دی ٹینشن نہ لیا کرو, انشاءاللہ مولوی بخشے نے, انشاءاللہ کہہ لو. تسی انشاءاللہ نہیں بھی کہو گے تاں بھی بخشے نے انشاءاللہ. اعتماد بھی تو ہونا چاہیے ہے نا, اعتماد ہے الحمدللہ. گل یاد رکھنا, گھر دی دہلیز اوہی ٹپدا ہے جیڑا سانوں پسند ہوئے گا, تے مصطفیٰ دے ممبر رسول دی اوہی بیٹھدا ہے جیڑا خدا نو پسند ہوئے گا. اسی تے انشاءاللہ رب نو کہہ دیاں گے یا اللہ ہے تے گناہ گار, لیکن ذکر یا تیرا کیتا ہے یا تیرے مصطفیٰ دا کیتا ہے. تے رب نو یہ بھی پتہ ہے میں تے جمعہ پڑھان دی تنخواہ کوئی نہیں لیندا. تے اس واسطے میں کہتا ہوں کہ مینوں یہ بھی نہ کہے چشتی صاحب اج ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, میں 3 بجے جمعہ پڑھاواں میری مرضی, میں 3:30 پڑھاواں تے میری مرضی. کیوں میں کہہ رہا کسی کو لینا پیا بیٹھا, اللہ نے بٹھایا ہے بیٹھے ہیں. جدوں تک رب بٹھائی رکھے گا بیٹھے رہاں گے, ورنہ ساڈیاں نسلاں ساڈے تو بعد ذکر مصطفیٰ کردیاں نظر آن گیا انشاءاللہ. تے اسی اپنے گربان وچ ویکھنا ہے, چاروں بازاراں چ جلوس اگر پھردا ہے نا, تے پھر ہن تک ریل بازار وچ پھلاں دے شاپڑ جڑے لوگ بدل لیندے نے نا, ہن ہٹ جانے چاہیے سن. پا کے ہور دندے نے تے پھراندے کچھ ہور نے. جے انج تہاڈے نال نہیں نہ ہویا میرے نال ہو چکے ہے. جیڑے پھل میں اپنی ہتھی پائے نے وہ مینوں نہیں لبے, پیسے ادھروں پیسے گنن ادھر شاپڑ تبدیل ہو گیا. او تاں اسی عاشق رسول ہاں, محب رسول ہاں, چادر زہرا دا حیا کرن والے, علی دے نوکر ہاں, شکل مومنہ تے کرتوت کافراں ساڈیاں. لیکن ایک گل یاد رکھنا, اسی جتنے بھی گناہ گار ہیں, اللہ فرماندے ہیں شبان دی رات آ رہی ہے, سبحان اللہ تے کہہ دیو, آ جا میرے دروازے تے تینوں صاف کر دیاں گا. لیکن شرک تا داغ تیرے دامن تے نہ ہوئے, شرک دا داغ نہ ہوئے تیرے دامن تے. باقی جڑے بھی گناہ ہون گے میں اپنی رحمت دے نال تو کے تینوں پاک صاف کر دیاں گا. یہ وہ رات ہے جس رات جنہاں نے اس سال دنیا چ آنا ہے نا او دے نام لکھ دیتا جائے گا, تے جنہاں نے دنیا تو جانا ہے او دا بھی نام لکھ دیتا جائے گا. میں 7 لوگ گنائے نے جن جو ایک آیا ہے کہ 7 بندیاں دی اس رات وچ بخشش نہیں ہونی اگر وہ توبہ نہیں کرتے. پہلا بندہ تے وہ ہے مشرک, جڑا غیراں دی پوجا کردے تے غیراں دی عبادت کردے, اگر وہ توبہ نہیں کردا تے ਉਹਦੀ بخشش نہیں ہونی. دوسرا بندہ وہ ہے جڑا والدین دا نافرمان ہے. میں اج تقریر دے موڈ چ نہیں بیٹھا, میں کہ اج تانوں ذرا طارق جمیل صاحب والا خطاب سنانے ہیں, سبحان اللہ, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. والدین دا نافرمان, چاہے اچھی پگڑی والا ہے یا اچھی شلوار والا ہے, بڑی تسبیح والا ہے یا کلے والا ہے, یا ہر سال حج کرن والا ہے, حج اکبر بھی کرن والا ہے, ہر سال قربانی کوئی نہیں چھڑتا, ہر سال حج کوئی نہیں چھڑتا, عمرہ کوئی نہیں چھڑیا, نماز کوئی نہیں چھڑی, ذکر اذکار کوئی نہیں چھڑیا, نفلاں چ قرآن مجید ختم کر رہا ہے, بڑے بڑے اونٹ قربانی تے کرتا جا رہا ہے. اگر اس دے باوجود بھی او والدین دا نافرمان ہے تے ਉਹਦੀ بخشش کوئی نہیں جے ہونی. یاد رکھنا ادوں تک جدوں تک وہ والدین انہوں معاف نہیں کر دیتے. اگر وہ ٹر گئے نے دنیا تو پھر توبہ کر لے,
رب انہوں معاف کر دے گا۔ کتنے بندے ہو گئے؟ دو، مشرک تے نافرمان، تے تیسرا کینہ پرور، سینے چ کینہ رکھن والا ایک دوسرے دا، جے وہ کٹدا نہیں نا رب نے انہوں معاف نہیں کرنا۔ جے کوئی تہاڈا کینہ اپنے دل چ رکھے رب انہوں معاف نہیں کرتا، تے جدے دل چ صحابہ دا بغض ہوئے رب انہوں کس طرح معاف کرتا ہے؟ اے جے کوئی میرے تیرے ورگا کوئی کینہ دل چ رکھے نال والے دا، ہمسائے دا، رشتہ داراں دا، رب کہندے میں معاف نہیں کراں گا۔ تے صحابہ دا بغض جس سینے چ ہوئے گا رب انہوں بھی معاف نہیں کرے گا۔ کنے بندے ہو گئے بھائی؟ تین۔ چوتھا بندہ ہے شرابی، شراب پین والا۔ شراب پین والا اگر توبہ نہیں کرتا تے شعبان دی 15ویں رات او دی بخشش بولو بولو نہیں ہونی ادوں تک جدوں تک او صدقے دل نال توبہ نہیں کر لیتا۔ توبہ کر لے رب انہوں معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا تو شراب نہ بنا، تے کول بندی نہیں تو نہ بنا۔ میں کہتے کہ مثال دیندہ ہوں، استاد نو ایسا کہیے کہ استاد جی میں چاہ بناواں، تے استاد نو پتہ ہوندا اندے کول صحیح بننی کوئی نہیں، تے استاد کہندا تے کو صحیح نہیں بننی تو او بولو بولو تو نہ بنا، تے تو صحیح نہیں بننی تو نہ بنا۔ تے استاد انہوں کہندا ہے جنوں بنانی آندی ہوگی۔ سبحان اللہ تے کہہ دیو۔ معلوم ہویا کہ جے چاہ استاد نو پسند نہ آئے استاد چاہ نہیں بنا نہ دیندا، استاد نو سالن پسند نہ آئے وہ سالن نہیں بنا نہ دیندا، وہ کہندا تے تو صحیح نہیں بننا تو نہ بنا۔ معلوم ہویا کہ استاد نو ساڈی چاہ پسند نہیں، استاد نو ساڈا سالن پسند نہیں، استاد کہندا ہے تو سالن نہ بنا تو چاہ نہ بنا۔ معلوم ہویا استاد نو ساڈی چاہ بھی پسند نہیں، ساڈا سالن بھی پسند نہیں۔ اللہ فرماندن تو شراب نہ بنا، تو شراب نہ بنا میں بناواں گا۔ معلوم ہویا رب نو ساڈی بنائی شراب بھی پسند بولو، اور جس رب نو ساڈی بنائی شراب پسند نہیں اس رب نو ٹاڈا بنایا خلیفہ کی میں پسند آئے گا؟ اس رب نو تیرا تے میرا بنایا روزہ تے گنبد رسول کس طرح پسند آئے گا؟ اللہ فرماندے میں جڑے بنانے سی بنا چھڑے نے، کعبہ بھی بنا دیتا ہے تے مدینہ بھی بنا دیتا ہے، تو نہ بنا۔ اے گتے گتے لا کے تو نہ بنا، جیڑا میں بنائے نا او دا احترام کر۔ تے اللہ فرماندے نے شراب تو نہیں بنانی تینوں میں پلا مانگا شرابن طہورا۔ سبحان اللہ کہتے جنہ پینی ہے انشاءاللہ بوتھا جا کے پینی ہے، انشاءاللہ رب دے گا۔ شرابن طہورا پیواں گے انشاءاللہ۔ تے تیسرا چوتھا بندہ کل پنجواں بندہ قاتل، جن نے قتل کیتا ہے، ناجائز قتل کیتا ہے، ناحق قتل کیتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا وہ بھی نہیں بخشیا جائے گا۔ تے اگلا بندہ ہے شلوار جیری نے جی اینو اپاں کی پنجابی گٹے کہنے ہیں بولو بھئی، بول دے تسی کہا لکھنؤ چو آئے ہو، گٹے آنے ہیں نا اپاں، تے جیری شلوار گٹیاں تو نیچے ہوئے گی نا انہیں بھی بخشیا کوئی نیچے جانا۔ میں اکثر نوجوانوں نو دیکھتا ہوں انہاں دے پہنچے ماشاءاللہ بوٹاں دے وچ پھسے ہوندے نے تے ٹرے جاندے ہیں، تے اج دیاں عورتاں تو بھی اللہ بچائے انہاں دیاں پنڈلیاں نظر آندیاں نے۔ جس رستے تے بندیاں ٹرنا سی عورتاں ٹر پئیاں، تے جس رستے عورتاں ٹرنا سی نا تے بندے ٹرے پھرتے۔ اگر وہ اپنی شلوار درست نہیں کرے گا اس رات او دی بھی بخشش نہیں ہونی، یہ یاد رکھنا۔ چغل خور، چغلی کرن والا وہ بھی نہیں بخشیا جانا۔ ہوں بس یہ اندر میں زیادہ تفصیلات چ نہیں جانا، ٹائم مکمل ہو رہا ہے۔ چغلی کرن والا بھی بخشیا نہیں جائے گا ادو تک جنی دیر تک وہ توبہ نہیں کر لے گا۔ اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے ایک دفعہ قبرستان جا کے دعا کرنا، ایک دفعہ ثابت ہے۔ اگر کوئی اپنی ساری زندگی ایک دفعہ شعبان دی 15ویں رات قبرستان جا کے دعا مانگ کے آ جاندہ ہے وہ حضور دی سنت عمل ہو گیا، انہوں ساری زندگی ثواب ملتا رہے گا اور جانا چاہیے۔ اگر کوئی اج تک نہیں گیا
تو پھر وہ قبرستان جا کے ضرور دعا کر کے آئے اپنے جڑے عزیز و اقارب دنیا تو رخصت ہو گئے نے انہاں واسطے۔ ایک میں ہور آسان نسخہ اینڈ چ رکھیا ہوا سی، میں کہا چلو اینڈ چ دساں گا۔ کچھ ایسے مریض لوگ نے بیچارے جڑے عبادت نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، انہوں نے معاملہ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، زیادہ دیر تسبیح نہیں کر سکتے، نیند کا غلبہ ہے، انہاں واسطے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی ایسا بندہ ہے انہوں 15ویں شعبان دی رات مل گئی ہے، او دے واسطے میرا یہ حکم ہے کہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کرے، عشاء دی نماز با جماعت ادا کرے، اس تو بعد بغیر کسی دنیا داری دے کم تو یہ نہیں کہ عشاء دی نماز انہوں ادا کی ہے، رات 1 بجے تک ٹک ٹوک پہ چلاتا ہے، فیس بک ویکھیے، فلاں فلاں شے تکیے، لو جی ہن میں سون لگا تو مینوں ساری رات دا ثواب لبے گا، انج نہیں لبنا۔ عشاء دی جماعت دے نال نماز ادا کرے گا، ذکر اذکار کردہ باوضو سوئے گا، فجر دی نماز با جماعت مسجد وچ آ کے ادا کرے گا، نہ انہیں نفل پڑھن نہ انہیں کوئی عبادت کی تھی، اللہ فرماندے انہوں سارے رات عبادت دا ثواب میں عطا کر دیں۔ ہن ایمانداری نہ دسنا اس تو آسان کوئی اور حل ہے؟ بولو بھائی، اکثر لوگ کمپنی والے پیکج دیندے نے، نوجوانوں دی کثیر تعداد بیٹھنی ہے، انہاں نوں ماشاءاللہ پیکجاں دا بڑا پتہ ہوندا ہے کہ فلانی یہ دے رہی کمپنی، فلانی یہ دے رہی ہے، فلانی یہ دے رہی ہے، انہوں نے پیکجاں دا بڑا پتہ ہوندا ہے، ہور کچھ انہاں کو لبے نہ لبے پیکج سستے ضرور لب جاندے نے، انہوں نے پتہ ہوندا ہے کہ جی فلاں کمپنی فلاں گھنٹے دے اندر اتنے منٹ دے رہی ہے، اتنے سیکنڈ نے، اتنے SMS نے، اتنی فلاں فلاں چیزاں نے۔ یا اللہ تو سمجھانا کی چاہتا ہے؟ اللہ فرماندے نے کہ جس طرح ہر کمپنی ایک پیکج دیندی ہے تو اسی بڑی خوشی دے نال انہوں استعمال کرتے ہیں، تو شعبان دی 15ویں رات یاد رکھنا رب والوں سانو اے پیکج ہے، سانو رب والوں اے پیکج ہے، اسی سارا سال رب نو پکار دیاں ربا ساڈی سن، ساڈے ول ویکھ، سانو عطا کر، اسی رب نو آوازاں دندے ہاں۔ اے او رات ہے کہ اس رات رب آپ اپنے بندیاں نو آوازاں دے کے کہندے ہے کوئی اولاد منگن والا میں اولاد عطا کر دے، ہے کوئی رزق دا طالب میں انہوں رزق عطا کر دیں، ہے کوئی نوکری تو پریشان میں انہوں اچھی رزق حلال والی نوکری عطا کر دیں، ہے کوئی اپنی نرینہ اولاد تو پریشان میں انہوں اولاد نرینہ عطا کر دیں۔ پتہ نہیں زندگی دوبارہ ملے نہ ملے، اے مقدراں والی تے قسمتاں والی تے برکتاں والی رات، آئندہ سال تواڈے جو پتہ نہیں ہے میں ہونا یا نہیں ہونا، تساں ہونا یا نہیں ہونا، یہ تو رب دیاں رب جاندا ہے، لیکن دعا کرو ربا سانو اتنی مہلت دے کہ سانو یہ 15ویں رات میسر ہوئے، سانو رمضان المبارک دا مہینہ میسر ہوئے، یا اللہ سانو اسی ساری زندگی گناہ وچ گزار دتی، سانو چند ماہ دی 2 ماہ دی سانو مہلت دے، اگر ساڈے مقدراں چ تو موت لکھ چھڈیے یا اللہ سانو انہاں 2 مہینیاں دی مہلت دے، اسی اس مہینے دے اندر تیرے کول توبہ طائب ہو کے تے معافی منگنا چاہتے ہیں، تے جے رب مہلت دے دے پھر انہاں راتاں نو تے رمضان المبارک دیاں راتاں نو ضائع نہ کرنا، انہاں دے اندر کمائی کرنا، ایمان والی نیکیاں والی کمائی کرنا تہاڈا کام ہوئے گا، جنت دا حقدار بنانا رب دا کام ہوئے گا۔ سنتا ادا کر لو باقی اندر جمعہ انشاءاللہ۔